ذوق ٹی وی پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے؟ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بنبناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اسی وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے، کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی۔ پھر فرمایا، پیارے علی رضی اللہ عنہ، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد صاف مصفہ نچوڑ لیا اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو جہاں نے وہ شہد تقسیم فرمایا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بنبنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکھی پھر اس طرح شور کر رہی ہے۔ تو فرمایا، میں نے اسے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، مزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، جب وہ پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بھی بن جاتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ خراسان کا ایک بادشاہ شکار کھیلنے کے بعد واپس آ کر اپنے تخت پر براجمان تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ بادشاہ کے عقب میں اس کا ایک غلام بھی کھڑا تھا۔ بادشاہ کی جب اپنے آرام دہ تخت پر آنکھ لگتی تو کہیں سے ایک مکھی آ کر اس کے ناک پر بیٹھ جاتی اور نیند اور بے خیالی کی وجہ سے وہ مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا اور اس طرح اس کا ہاتھ اس کے چہرے پر جا لگتا جس سے وہ جھنجھلا جاتا۔ آخر اس نے اپنے غلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو پیدا کیا؟ غلام عقل مند تھا، اس نے بادشاہ کا سوال سن کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے مکھی کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ بادشاہوں اور شہنشاہوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ ان کا زور کئی مرتبہ ایک مکھی پر بھی نہیں چلتا، اور اللہ تعالیٰ زمینی بادشاہوں کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو، تم میری بنائی ہوئی ایک مکھی کو قابو نہیں کر سکتے، پھر تم کیسے میرا مقابلہ کرتے ہو؟ میرا تو اختیار زمینوں، آسمانوں اور اس میں موجود ہر شے پر چلتا ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ کو اس غلام کی بات اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس نے اسے آزاد کر کے اپنا مشیر مقرر کر لیا۔ ناظرین کرام، حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا علی، ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا اور رزق میں تنگی رہتی ہے۔ حضرت علی نے اس عورت سے پوچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عورت کا سوال سنتے ہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عورت، جب تم اللہ کا رزق پکاتے ہو تو کچھ نیچے تو نہیں گرتا؟ یہ سوال سن کر عورت نے عرض کیا، ہاں علی، جب میں دودھ ابالتی ہوں تو وہ تھوڑا سا گر جاتا ہے۔ بس عورت کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا کہ جب تم اللہ کا دیا گیا رزق گراؤ گی اور جلاؤ گی تو اس سے گھر میں بے سکونی، جھگڑے، نفرت اور رزق میں تنگی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ دودھ کو ابال کر پینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دودھ ابل کر زمین پر نہ گرے۔
تم اپنی اس عادت پر قابو پا لو، اللہ کے کرم سے تمہارے گھر میں سکون، محبت اور برکت آ جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کی بات سنتے ہی عورت گھر گئی اور آئندہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ضائع ہونے سے بچانے لگی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر میں خوشحالی اور ہر طرف سکون ہو گیا۔ سبق: اپنے گھر میں اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کبھی ضائع مت کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔